بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله الحرام وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم الحرام کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد کی نماز ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت تو مشہور ہے اور بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ فرمایا اگر رمضان کا روزہ آدمی نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ قضا تو ہو جائے گی ایک روزے کی قضا ایک روزے سے، لیکن جو اجر اور فضیلت ہے وہ اس کو نہیں مل پائے گا چاہے ساری زندگی روزے رکھتا رہے، یعنی گویا کہ اس کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد زیادہ فضیلت والے روزے کون سے ہیں؟ وہ فرمایا کہ محرم الحرام کے روزے، یہ جو مہینہ ہمارا چل رہا ہے اس کے روزے رمضان کے بعد بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، اور گویا کہ ان کو نفل روزوں میں وہی مقام حاصل ہے جو نفل نماز میں تہجد کی نماز کو حاصل ہے۔ تہجد کی نماز نفل نمازوں کی سردار ہے، دلہن ہے ان کی، باقی نمازیں نفل اس سے نیچے ہیں، تہجد سب سے اونچی ہے، فرض کے بعد درجہ اس کا ہے۔ اسی طرح جو نفل روزے ہیں ان میں سے اونچا درجہ وہ اس محرم الحرام کے روزوں کا ہے جو مہینہ چل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن روزوں کی بہت زیادہ اہمیت جن کو دیتے تھے اور بیان فرماتے تھے ان میں یہ محرم الحرام کے روزے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، شروع میں محرم کا روزہ فرض بھی رہا ہے، لیکن جب رمضان آ گیا تو پھر اس کے روزے ختم ہو گئے، اب نفل رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے، اس سے پہلے بھی لوگ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ یہ تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس دن نجات عطا فرمائی، لہذا اس دن کی وہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی نحن احق بموسیٰ منہم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ان سے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم بھی رکھیں گے روزہ جو کہ پہلے سے رکھے آ رہے ہیں، اور ساتھ میں البتہ یہ کریں گے یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیں گے۔ پھر آپ نے اس کا ارادہ ظاہر فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا۔ اگرچہ آپ نے عملاً رکھا نہیں، لیکن آپ کی اس فرمان عالی شان سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ 10 کے ساتھ 9 کا یا 11 کا کوئی ایک روزہ بھی رکھ لینا چاہیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اور اس کے مطابق تمنا کے مطابق ہمارا بھی روزہ ہو جائے۔ تو اس مہینے کوئی فضیلت کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں روزے زیادہ رکھے جائیں، نہ یہ ہے کہ جس دن روزہ رکھنا ہے اس کی جگہ آدمی بجائے روزہ رکھنے کے دوسروں کے روزے کھلواتا پھرے، یعنی پانی بانٹنا، سبیلیں لگانا
یہ روزے کے منافی بات ہے. حضور تو حکم دے رہے اور طریقہ بتا رہے کہ روزہ رکھو، اور ہم اس کی جگہ جو ہے لوگوں کو پانی پلا رہے دن کو. تو یہ ہمارا طرز عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو منشا ہے اس کے خلاف نہ چلا جائے کہیں. اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد.